ضلع دیامر میں کچھ عرصے سے کچھ ناخوشگوار حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر ریاست کو دمکاتے ہیں، کچھ لوگ آ کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ ان کا معاشرے میں کوئی خاص عزت وقار بھی نہیں ہے۔ ایسے نامراد قسم کے لوگ اس طرح ریاست کے اداروں کے ساتھ کھیلنا شروع کرے اور ادارے خاموش رہیں تو میرے خیال میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ دیامر کے اندر کم از کم ایسے ناسور کو آزاد نہ چھوڑا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ ہمارے پوری دیامر کے لیے نقصان دہ ہے، پوری ریاست کے لیے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے، امن و امان کے حساب سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ حکومت ان سے تحقیقات کرے گی کہ وہ کس کے لیے، کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، بے شک، تو آئندہ ایسے حالات نہ پیدا ہو۔ آج کل مکار دشمن نے افغانستان سے لے کر ہر جگہ سے بندے لانچ کر رہا ہے ہمارے ادارے میں یا ہمارے جو پاکستان کے اندر۔ اس کو ہم اپنے ہر صفحوں میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ مشکوک بندہ کہاں سے آیا اور کس حالات میں مختلف حربے استعمال کرنے کے بعد ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہم زمان ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہر بندہ اپنے نظر ثانی کرے علاقے میں۔ میرا بھی غزل سے تعلق ہے، خاص کر جس طریقے سے کے پی کے سے لوگ، ابھی میرا سرفراز تعالیٰ صاحب نے بتا دیا کہ اندر گھستے ہیں کے پی کے سے آتے ہوئے، یہ لوگ افغانستان سے یا جس جگہ سے ہے ہم ان کو یہاں جینا نہیں دے دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غازیان گلگت بلتستان ہر علاقے میں یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور یہ ہر ادارے سے کام کر کے آئے ہیں۔ اپنے علاقے کے بہتری کے لیے ہر بندہ کام کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا واخان ایریا بھی کھولا ہے، کل خدا نہ خواستہ وہاں سے بھی کوئی لانچ کریں گے، ہم چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اس ادارے کے ساتھ ان لوگوں کے شانہ بشانہ ہم اپنے ایریا کو دیکھ کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس علاقے میں امن چاہیے ہم سب کے لیے۔ ہمارا دشمن، اصل دشمن ہے، وہ بارڈر پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ افغانستان کے راستے سے چند مٹھی بھر لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور وہ مٹھی بھر کے لوگ چند پیسوں کے لیے اسلام کی غلط تشریح دے کے وہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ پورے ہمارے ملک پر، ہمارے ریاست پر، ہمارے پاک فوج پر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ بھرپور مزاحمت بھی کیا جائے گا، ان کے خلاف بھرپور جو ہے نا کارروائی کی جائے گی۔ ان لوگوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتی ہے جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا دیامر کا جو علاقہ ہے یہ کے پی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہی مٹھی بھر دہشت گرد اس سرزمین کو استعمال کر کے گلگت بلتستان کے اندر بھی بدامنی پھیلانے میں مصروف ہے۔ گلگت بلتستان کے علماء، بالخصوص دیامر کے علماء، دیامر کے یوتھ، دیامر کے ہمارے غازیان نے ڈے 1 سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ دیامر کے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے۔ انہوں نے شروع دن سے یہی کہا کہ ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن ہونی چاہیے اور دہشت گردوں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دیامر کے عوام ہمیشہ سے یہ دیامر کے گیٹ وے پہ بیٹھے ہوئے مختلف قسم کے چیلنجز کا وہ سامنا کر رہی ہے، تو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے ہنسنا میں ہم اس دہشت گردی کو دیامر کے عوام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ دیامر کے عوام نے ملک کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے نا صف اول میں رہ کے گلگت بلتستان کی آزادی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو حالیہ جو واقعات KKH روڈ پہ واقع رونما ہوئے، JB سکاؤٹس کی جو چیک پوسٹ تھا وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، اسی طرح ہڈور بس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اسی طرح دیگر جو واقعات تھے اس میں ہمارا دشمن ملک انڈیا اور یہاں پہ براہ راست ملوث ہے۔ ہم کنڈم کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ پاک فوج کا ایک ایک جوان، ایک ایک سپاہی، ایک ایک ہمارا آفیسر نمرد آزما ہے، انشاءاللہ ان سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس مسلم ریاست میں بہت سارے مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، جس میں کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور دیگر 73 فرقے بسے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان ریاست ہونے کے ناطے ان کو بھی، ان طبقوں کو بھی سامنے رکھ کر ریاست چلایا تو ریاست پرامن طریقے سے چل سکے گی۔
माँ सिवाय एक मकतब फ़िक्र को प्रमोट करके दूसरे तमाम 72 फ़िरकों को नज़रअंदाज किया जाए तो ये रियासत नहीं रहेगी, इसके अंदर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। तो रियासत से मैं गुजारिश कर लूँगा कि आपने तमाम मकातब फ़िक्र को एक ही नज़र से देखें, एक आंख बंद करके दूसरी आंख खुला न देखें। दूसरी बात, हिंदुस्तान जो है वो अज़ली हमारा दुश्मन है और इस अज़ली दुश्मन ने पाकिस्तान को और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान को तबाह व बर्बाद करने के लिए मंसूबे बना रहा है। उन मंसूबों का एक अहम हिस्सा है ये कि वो अपने राह की एजेंसियों के जरिए अफगान के तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जगह की चुनाव करते हैं जहां पर उनका असर और रसूख हो। तो लिहाजा दोस्तों, अब का जो सोशल मीडिया में जो रियासती इदारों को धमकियां मिली हैं, ये इस बात का साक्ष्याना है। दहशतगर्दों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने की ज़रूरत न पड़े। यही हथियार उसके लिए काफ़ी है कि हम आपस में लड़ें। नंबर 1 के ऊपर जो तालिब इल्म को जो गिरफ्तार किया गया है, जो जिसकी वजह से आजकल जो धरना और ये इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं, एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, उसको गाज़ाना गिलगित बल्तिस्तान समझती है कि उसको बच्चा समझकर, छोटा समझकर, कम एज समझकर उसको रिलीज़ किया जाए और उनके वालिदैन के पास भेजा जाए और उसके ऊपर निगाह भी रखी जाए। इसके बाद गाज़ाना गिलगित बल्तिस्तान उनके ख़ानदान और उनके वालिदैन से ये गुजारिश भी करती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे और अगर आइंदा इस तरह की किसी चीज़ में हुआ तो हुकूमत का काम है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो मुआशरे के लिए अच्छा इंसान बने, बुरा इंसान न बने। नंबर 2 पर यूनिवर्सिटी में, ये गिलगित बल्तिस्तान की जो कराकुरम यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता है, वहाँ पर भी लड़ाई होती है। 2 बंदे लड़ते हैं तो फटाफट तुनिशिया का एक लफ्ज़ निकलता है, क्योंकि कुछ अनासर हमारे अंदर भी हैं कि वो इस चीज़ को हवा देकर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी एक अफवाह फैलाते हैं और इससे ताकि लोगों के अंदर नफ़रत में इजाफा हो। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से कि जो भी आइंदा तालिब इल्म अपनी तालीम के दौरान ये झगड़ा करते हैं उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, 3 साल के लिए उनको डिस्ट्रिकेट किया जाए, सज़ा दी जाए ताकि इलाके का अमन बरकरार रहे। और इससे बाकी जो लोग हैं या जिनके कहने पर वहाँ पर किसी ने खुदा न खास्ता झगड़ा किया है तो उनको मौका न मिल सके। इसके बाद जो हमारी गुजारिश है 3रे नंबर पर, अभी जो जी बी गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी एक बनी है, निगरां गवर्नमेंट बनी है, हम समझते हैं गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ही मोतबर और बड़े सुलझे हुए लोग मौजूद हैं। तो इसके अंदर हमारी ये गुजारिश होगी आप सबकी वसातत से कि हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बेहतरीन इसमें मशवरे दे सकते हैं, तो मुशीर के तौर पर तो उनको लिया जाए यहाँ पर ताकि वो बेहतरीन मुश्किल वक़्त में अच्छे फ़ैसले वो दे सके और मदद कर सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से है, जिसका मकसद अवाम गिलगित बल्तिस्तान व नौजवान नस्ल से अपील करना है कि पुरअमन रहे और सोशल मीडिया पर गलत किस्म के बयानात से गुरेज करें, जिससे इलाके में अमन को ख़तरा हो और बिलखुसूस मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ बयानात से गुरेज करें जो कि माशरे में नफ़रत का बाइस बनती हो। इस सिलसिले में उलमाए दीन बिलखुसूस आगा राहत हुसैन अल हुसैनी साहिब और काजी निसार अहमद साहिब, ये दोनों शिया उलमा के यहाँ पर लीड करते हैं और हम सब के सर के ताज हैं। और हमारी इन सब से और इन उलमाए दीन से अपील है कि वो अपने अपने मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों से अवाम उन्नास को पुरअमन रहने की अपील करें
اور گلگت بلتستان میں مذہبی رواداری کو فروغ دے تاکہ لوگ کھل کر اپنا کاروبار زندگی چلا سکیں اور علاقے سے خوف و ہراس کا بادل ختم ہو۔ البتہ جمہوری ملکوں میں پرامن احتجاج کا حق ہے، اور الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، یہاں پر بھی عوام کو پرامن اور ہر طرح کا احتجاج کا حق حاصل ہے، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ عوام کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے عوامی مطالبات کو تسلیم کرے تاکہ کشیدگی میں کمی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرے، جو کہ ایک جمہوری ملک میں ہوتا ہے، اور عوام روڈ پر آنے پر مجبور نہ ہو۔ البتہ سیکورٹی ادارے مشکوک افراد سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، وہ اسے خفیہ رکھتے ہیں اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے اداروں پر اعتماد کرے اور بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر یقین ہے، اور پتہ بھی ہمیں ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اس مقدس اور معزز ادارے میں بیٹھ کر اپنی زندگیوں کو گزار کر آئے ہیں، اور اچھے لمحات کو، کہ یہاں پر ناانصافی کسی قسم کی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔